عبید اور ام ہانی کو جب ہوش آیا تو انہوں نے خود کو انجان جگہ پر پائے۔ وہ دونوں کرسی پر بندھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس 5 کرسیوں پر موجود افراد آپس میں باتیں کر رہے تھے، مگر ان کی زبان ان دونوں کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ ان کو ہوش میں آنے کی پروسیس سے گزرتے دیکھ کر وہ 5 ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ دونوں بچوں کے چہرے پر پہلے خوف کے سائے لہرائے اور ام ہانی کی تو ہلکی سی چیخ بھی نکلی۔ وہ گھبرا کر کبھی ان افراد کو اور کبھی اپنے بھائی عبید کو دیکھ رہی تھی۔ عبید بھی پریشانی سے آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا۔ آخر اس نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے ان لوگوں سے پوچھا، کون ہو تم لوگ؟ ہم کہاں ہیں؟ ان لوگوں میں سے ایک اٹھ کر عبید کی طرف بڑھا اور عبید کے منہ پر زوردار تھپڑ مار کر نفرت سے کہا، کھولا کون ہے؟ اس کا نمبر دو ورنہ تمہارے سامنے تمہاری اس چھوٹی سی بہن کا وہ ہوش کریں گے کہ تمہاری زندگی بھی موت کی تمنا کرتے ہوئے گزرے گی۔ بے احتیاط ام ہانی کے منہ سے سسکی ابھری، لیکن حالات کی نزاکت کو اب وہ محسوس کرتے ہوئے اس نے خود پر قابو پایا اور اس چیز کو ذہن میں بٹھا رہی تھی کہ جتنا ہو سکے خاموش رہنا ہے تاکہ کوئی اس کی طرف دھیان نہ دے۔ عبید اکیلا ہوتا تو شاید ان سے بڑھ جانے کی کوشش کرتا، لیکن حالات عبید کے حق میں نہیں تھے اور سب سے بڑھ کر ام ہانی تک وہ ان درندوں کے ہاتھ نہیں پہنچنا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ تیزی سے بولا، ہولا ہماری ابھی وہ کسی تنظیم میں ہے، لیکن وہ کیسی تنظیم ہے مجھے نہیں پتہ، نمبر میں دے دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عبید نے ہولا کا نمبر دوہرا دیا۔ ڈیور نے نمبر نوٹ کیا، پھر پوچھا وہ کون اس تنظیم میں شامل ہے۔ عبید نے مصنوعی معصومیت بڑے لہجے میں کہا، انکل بڑے بچوں کو ایسی باتیں کہاں بتاتے ہیں؟ یہ بھی ہولابی کے منہ سے سنا تھا ایک بار کہ وہ کسی تنظیم کے لیے کام کرتی ہیں۔ میں تمہارا انکل نہیں، ڈیور نے درست لہجے میں کہا اور دوبارہ جگہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد پھر وہ سب آپس میں کسی نامانوس سے زبان میں باتیں کرنے لگے اور چند ہی لمحوں بعد وہ سب اٹھے اور ایک کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد ام ہانی روحانتی ہو کر عبید سے کہنے لگی، بھئی یہ ہم کہاں پھنس گئے، نہ جانے اب کیا ہوگا۔ عبید نے ام ہانی کی طرف دیکھ کر کہا، پریشان نہ ہو، مجھے یقین ہے اولاپی پاپا اور بابا سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ ام ہانی نے جواب میں کچھ کہا تو عبید اسے تسلیاں دینے لگا، مگر حقیقتاً عبید خود بھی بہت پریشان اور گھبرایا ہوا تھا۔ ہولا، زرار، نور، سرمد و حیدر کے قہقہ سے کمرہ گونجا تھا۔ وہ سب ٹریننگ کے دوران ملنے والی سزاؤں اور اس وقت کی اپنی سوچیں ایک دوسرے کو بتا رہے تھے جب ہولا کے فون پر بیل آئی۔ ہولا نے چونکہ موبائل کی اسکرین پر دیکھا تو ایک عجیب سے نمبر سے کال آ رہی تھی۔ بیل کے بجتے ہی کمرے میں ایک بار خاموشی سی چھا گئی۔ ہولا نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے موبائل کان سے لگا کر ہیلو کہا تو دوسری طرف سے کسی کو تھپڑ مارے جانے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ان آوازوں کے درمیان اسے ایک آواز ابھرتی سنائی دی جو کہہ رہی تھی، تمہیں پچھتانا پڑے گا اور جتنا تم مارے ہو اس کا بدلہ میں تم سے ضرور لوں گا۔ انہی آوازوں کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں ایک اور چیختی اور روتی ہوئی آواز بار بار ابھر رہی تھی، میرے بھائی کو مت مارو پلیز، میرے بھائی کو مت مارو۔ اس کے ساتھ ہی کسی ایک زوردار چٹاک کے آواز کے ساتھ کسی بچے کی چیخنے کی آوازیں ابھری، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کسی بچے کے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ ہولا بے احتیاط اچھل کر کھڑی اور زور زور سے چیخنے لگی، ہیلو عبید، ام ہانی، عبید، ہیلو عبید، کہاں ہو تم؟ ساتھ بیٹھا زرار بھی اضطراب میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے ہولا کے ہاتھ پکڑ کر اس کو موبائل کا لاؤڈ اسپیکر آن کر دیا۔ اگر ان بچوں کی سلامتی چاہتے ہو تو 2 گھنٹوں کے اندر جو ایڈریس بتایا ہے وہاں اکیلی پہنچ جاؤ۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی ہوا یا کسی سے بھی مدد لینے کی کوشش کی تو ان بچوں اور اپنے انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ایک انتہائی سرسی آواز آئی اور ساتھ ہی اس نے ٹھہر ٹھہر کر ایک ایڈریس دہرا دیا اور کال کاٹ دی۔ ہولا نے دل ہی دل میں اس کا بتایا گیا پتہ دوہرا تیزی سے باہر لپکنے کی کوشش کی، لیکن اس کے راستے میں نور آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگی، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، بابا جانی کو اطلاع دیتے ہیں اور تھوڑے ڈسکشن کر لیتے ہیں، جو بابا جانی نے ہدایت دیں گے ان پر عمل ہوگا۔ لیکن تم نے سنا نہیں وہ کہہ رہا تھا اگر کوئی بھی ساتھ ہوا تو نہ جانے وہ ان بیچارے معصوم بچوں کے ساتھ کیا کریں گے۔ ہولا نے نور کو زبردستی اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے روندی ہوئی آواز میں کہا، نور ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمارے پاس کافی وقت ہے، جو ایڈریس بتایا گیا ہے وہاں 40 منٹوں میں بھی پہنچا جا سکتا ہے، ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ زرار نے بھی آگے بڑھ کر ہولا کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، ادھر۔ حیدر نے بابا جانی کا نمبر ملا کر لاؤڈ اسپیکر آن کر دیا۔ بیل جانے کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ چند سیکنڈ بعد بابا کی ٹھہری ہوئی آواز سنائی دی، کوئی کہیں نہیں جائے گا، جہاں ہو وہیں رہو،
تھوڑی دیر تک میں مزید ہدایات دیتا ہوں، ان پر ہی عمل کیا جائے۔ حیدر نے ہیلو کہنا ہی چاہا تھا، لیکن بابا نے کوئی موقع دیے بغیر اپنی بات مکمل کی کال کاٹ دی۔ سب حیرت سے حیدر کے فون کو گوننے لگے۔ بابا کو کیسے پتہ چلا؟ ابھی ہی تو اغوا کرنے والوں کی کال آئی تھی اور بابا کو فوراً ہی یہ بات پتہ چل گئی، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ حوالہ جانے کو تیار بیٹھی، مگر کیسے؟ یہ ایک سوال وہاں موجود پریشان لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہا تھا۔ حیدر نے چھٹیوں میں بڑی بے چینی سے آنے والے نئے ایڈونچر کا انتظار کیا۔ آخرکار جب اس کی چھٹیاں ختم ہوئیں تو اس نے ماسٹر کے دیے گئے نمبر پر کال کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کال اٹینڈ ہوتے ہی حیدر نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری طرف سے ایک باوقار و باری آواز میں جواب دیا گیا۔ میں حیدر بات کر رہا ہوں، مجھے کہا گیا تھا کہ… حیدر نے بھی اتنا ہی کہا تھا کہ دوسری طرف سے حیدر کی بات کاٹ کر کہا گیا، میں جو ایڈریس بتا رہا ہوں اس ایڈریس پر پہنچ جاؤ۔ دوسری طرف سے ایڈریس بتا کر کال کاٹ دی گئی۔ حیدر نے اچنبے سے اپنے فون کی طرف دیکھا اور پک کرنے اچکاتا ہوا باہر کی طرف چل دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ دیے گئے ایڈریس والی عمارت کے سامنے پہنچ چکا تھا، جو نسبتاً شہر کے آخر میں قدرے پرسکون جگہ پر واقع تھی۔ بیل پر ہاتھ رکھنے ہی لگا تھا کہ گیٹ کھلنے کی آواز پر چونک کر گیٹ کی طرف دیکھا، جو آٹومیٹک طریقہ کار سے کھل رہا تھا۔ بیل کے ساتھ لگے چھوٹے سے اسپیکر سے آواز آئی، اندر آ جاؤ۔ حیدر نے قدم آگے بڑھائے اور سرار دکھنے والی عمارت کے اندر چلا گیا۔ جیسے ہی وہ پورچ کراس کر کے حال نما کمرے میں پہنچا، ایک نامعلوم جگہ پر لگے اسپیکر سے آواز آئی، اپنے دائیں طرف والے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ جاؤ۔ حیدر نے اس کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ایک ٹیبل کے پیچھے کرسی پر ایک باروب ادیر عمر شخص بیٹھا تھا۔ حیدر نے قریب جا کر سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دے کر کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حیدر کو بیٹھنے کو کہا۔ مسٹر حیدر، کیا آپ اچھی طرح سوچ سمجھ کر اس تنظیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ سامنے والے نے بنا کسی تکلفات کے سیدھا کام کی بات پر آتے ہوئے کہا، جی۔ حیدر نے بھی مختصر جواب دیا، تو مجھے بابا کہہ کر پکار سکتے ہو۔ آج سے آپ کے 2 روپ ہوں گے، ایک عام سا تاجر جو دنیا کے سامنے ہوگا۔ اس معاملے میں آپ کو گائیڈ کر دیا جائے، یہ روپ آپ کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ دوسرا روپ جو صرف ہمارے اور آپ کے اپنے سامنے ہوگا، اس روپ میں آپ کو وہ کام کرنے ہوں گے جو تنظیم آپ کو کرنے کے لیے کہے گی۔ کیا آپ کو منظور ہے؟ جی منظور ہے، حیدر نے بلا ہچکچاہٹ جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آئیے اور اب حلف دے جو کہ تنظیم میں شمولیت کے وقت دینا لازم ہے۔ اسی بالغ شخص نے آگے جھکتے ہوئے حیدر کی طرف دیکھا، کہا۔ حیدر نے سارا اس بات میں ہلاتے ہوئے اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ اس دن سے حیدر نے ایک توہری زندگی جینا شروع کر دی تھی، اور بعد میں حیدر نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے تنظیم میں شمولیت اختیار کر لی تھی، کیونکہ اس تنظیم نے واقعی سے ایک جینے کا مقصد دے دیا تھا۔ حوالہ بے چینی سے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ اٹھ کر عبید مہانی کے پاس پہنچے۔ حیدر کے چہرے پر بھی فکر مندی کے آثار تھے۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد ہی حیدر کے موبائل بج اٹھا۔ حیدر نے تیزی سے فون باہر نکال کر کال اٹینڈ کر کے اسپیکر آن کر دیا۔ دوسری طرف بابا جان تھے، جو حیدر کو کہہ رہے تھے، تم اپنی ٹیم زرار اور سرمد کو لے کر ایک بلڈنگ پر ریڈ کرو، کوشش کرو حوالہ نہ جائے، لیکن اگر زیادہ ضد کرے تو لے جانا، لیکن اسے بیک اپ کور کے لیے رکھنا۔ خیال رہے وہاں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پوری تیاری کے ساتھ جانا، پولیس وغیرہ آنے سے پہلے وہاں سے واپسی ہونی چاہیے۔ ہر صورت میں آپریشن اس طرح ہو کہ عمارت کے اندر 2 بچے عبید مہانی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لیکن جو پتہ بتایا گیا ہے وہ تو اس پتے کے مخالف سمت میں ہے اور اس جگہ سے کافی دور ہے، حیدر نے قدرے حیرانی سے کہا۔ حیدر، دشمنوں سے 2 قدم آگے رہنا کب سیکھو گے؟ بابا نے کہا تو حیدر چپ ہو گیا، پھر تھوڑی ہچکچاہٹ سے بولا، ہمارے پاس وقت کم ہوگا، اس پتے پر پہنچنے کے لیے بھی 1.5 گھنٹہ جائے اور ڈائریکٹ ایکشن بھی نہیں کر سکتے، مگر ہمارے پاس ٹائم لیمٹ 2 گھنٹے ہے، جس میں سے 10 منٹ جہاں ہی گزر چکے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ تم اندھا دھند کام نہیں کرتے، بلکہ ٹاسک ملتے ہیں اس کے تمام پہلو کا جائزہ لے لیتے ہو۔ تمہارے پاس وقت ہوگا بہت، کیونکہ حوالہ اس پتے پر جائے گی جو بتایا گیا ہے، مگر حوالہ تو تمہارے ساتھ ہوگی، پھر کیسے جائے گی؟ حیدر نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ نور، تم یہی رکو، تم نے حوالہ بند کر جانا ہے اس پتے پر۔ تیاری کر لو جی بابا۔
میں تیار ہوں، نور نے پرجوشی سے جواب دی، مگر یہ اکیلی کیسے وہاں کور کرے گی؟ وہاں دشمن بہت تیاری کے ساتھ بیٹھا ہوگا، ان سے نمٹنے کے لیے تو ایک بڑی ٹیم کی ضرورت ہوگی۔ سرمت بے اختیار بول اٹھا، ہم ٹیم کا استعمال وہاں نہیں کر سکتے کیونکہ اس جگہ کے آس پاس دور دور تک کوئی ایریا یا مکان نہیں، اس لیے رسک نہیں لیا جا سکتا۔ اگر ٹیم بھی جائے گی تو ٹیم کا بھی نقصان ہوگا، بچوں کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر نور اکیلی کیسے جائے گی پھر؟ وہ کیسے کور کرے گی؟ حیدر نے کہا تو دوسری طرف سے بابا کی پرسکون آواز سنائی دی، کس نے کہا نور اکیلی جائے گی؟ اس کے ساتھ میں خود جاؤں گا۔ نہیں آپ نہیں، وہاں مجھے سب افراد کے منہ سے بے اختیار نکلا، میں نور کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، سرمد نے تیزی سے کہا۔ میں تیار ہوں، میں جاتا ہوں، حیدر اور زرار نے بھی تیزی سے کہا۔ یعنی تم سب یہ سمجھتے ہو کہ تم سب مجھ سے زیادہ قابل ہیں؟ بابا کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی، نہیں وہ بات نہیں، لیکن ہم آپ کو کسی رسک میں نہیں ڈال سکتے۔ حیدر نے تیزی سے کہا، وقت ضائع مت کرو، جو کہا ہے وہ کرو، کسی کو کوئی بھی کسی رسک سے نہیں بچا سکتا، جو تم سب صرف نور جہاں کے۔ بابا نے سنجیدگی سے کہا اور کال کر دی۔ سب نے بھی احتیاطی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، خاموشی سے باہر کی طرف چل دیے۔ انہیں پتا تھا بابا کا فیصلہ سب کو ہی ماننا پڑتا ہے۔ نور اجزا میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی اور پھر ایک کرسی پر بیٹھ گئی، آنے والے ہنگامہ ہے اس حالات سے نمٹنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ ابھی نور کو بیٹھے 10 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور بابا اندر داخل ہوتے ہوئے دکھائی دیے، جو معمول سے زیادہ باری دکھائی دے رہے تھے، جیسے پہلے سے موٹے ہو چکے ہوں۔ آؤ میرے ساتھ، یہ کہہ کر وہ موڑے اور واپس چل پڑے۔ نور تیزی سے ان کے پیچھے ہو لی۔ کچھ کمروں اور راہداریوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک بڑے سے کمرے میں پہنچے جو عجیب و غریب چیزوں سے بڑا پڑا تھا۔ بابا نے ایک اسکن کلر کا عجیب سے کپڑے کا بنا ہوا ڈریس اٹھایا اور نور کی طرف دیکھا، کہنے لگے واش روم میں جاؤ اور اس لباس کو سب سے نیچے پہن لو، اس کے ساتھ دستانے اور موزے بھی ہیں، وہ بھی ایسے پہن لو کہ جسم کا کوئی حصہ رہ نہ جائے جو اس کپڑے سے نہ ڈھکا ہوا ہو، اس کے بعد یہ والا ڈریس اس کے اوپر پہن لینا۔ بابا نے ایک اور ڈریس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو قدرے باری محسوس ہو رہا تھا۔ نور نے بابا کے ہدایت کے مطابق ڈریسنگ کر لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بابا کے ساتھ کار میں اغوا کنندگان کے دیے گئے پتے کی جانب روانہ تھے۔ بابا کے چہرے پر ایسی سنجیدگی تھی کہ نور انہیں مخاطب کرنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ جب فاصلہ تھوڑا رہ جائے تو کار تم ڈرائیو کرو گی؟ اس کار کے نیچے کچھ جگہ ایسی بنائی گئی ہے جہاں ایک انسان کے کچھ وقت کے لیے چپک کر سفر کر سکتے ہیں، باقی کا فاصلہ انشاءاللہ آسانی سے میں نیچے رہ کر لوں گا۔ جیسے ہی تم وہاں پہنچو گی، وہاں کے حالات کے مطابق تمہیں ایکشن لینے کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہوگا کہ سب سے پہلے وہاں موجود افراد اور ان کی پوزیشن کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا، خود کو مکمل بے بس نہ ہونے دینا، جیسے ہی ایسی کوشش ہو فوراً ایکشن میں آ جانا۔ بابا نے پتلی سنجیدگی چہرے پر سجائے نور کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ نور نے اس بات میں سہ لاتے ہوئے کہا، جی بابا، انشاءاللہ میں آپ کی ہدایت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ میں موقع دے کر احتیاط سے باہر کی صفائی کرتا ہوا اندر آنے کی کوشش کروں گا۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ان کو موقع نہ ملے کہ وہ دوسری لوکیشن پر موجود اپنے ساتھیوں کو بچوں کو نقصان پہنچانے کا نہ کہہ سکے۔ نور نے اس کے جواب میں بس اسباب میں سہ ہلا دیا۔ یہ چیک کر اندر والی جیب میں رکھ دو، تمہارے کام آئے گی۔ بابا نے 2 جیب سے صحت کی گنیں نکال کر دیتے ہوئے کہا، جن میں بس ایک ٹریگر تھا اور کچھ ایکسٹرا ہی لمبی پتلی سے نالی تھی جس کا دہانہ بہت باریک تھا، جس سے گولی بھی نکل نہیں سکتی تھی، جبکہ باقی ساری گن میں پانی کی سی رنگت کا لیکوئڈ بڑا ہوا تھا۔ یہ پریشر سے پھینکے گی ڈائی ایتھائلزنگ، اور مجھے یقین ہے یہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں یہ کیا ہے۔ پہلی بار بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، جی پتہ ہے، جیسے ہی یہ کیمیکل آکسیجن کو چھوتا ہے فوراً نیلے رنگ کی آگ پکڑ لیتا ہے اور جلنا شروع کر دیتا ہے۔ او، کیا یہ ایئر ٹائٹ ہے؟ نور نے دلچسپی سے پلاسٹک سے بنی اس عجیب صحت کی گن کو دیکھتے ہوئے کہا، ظاہر ہے، ورنہ تمہیں بھی پتہ ہے کیا ہوتا۔ بابا نے کہا۔ وہ پیچھے پڑا ایک بیگ اٹھایا، اس میں سے گول گول گیندیں اٹھا کر باہر نکالی جس میں پانی جیسا بھی کچھ تھا، تھوڑا سا حصہ سرمئی سیاہ مائل رنگ کا معجون ٹائپ کچھ تھا اور زیادہ تر حصہ سفید رنگ کے مانند پتھر کی طرح کے ٹکڑوں پر مشتمل تھا۔ بابا نے 5 گیندیں باہر نکال کر رکھی اور کہنے لگے، اس میں زیادہ حصہ سوڈیم، تھوڑا سا حصہ پوٹاشیم اور تھوڑا سا نیکلائن کا، جبکہ باقی حصہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کا
مالیکیولز پر مشتمل ہے۔ واؤ امیزنگ، میں جانتی ہوں انہیں کیسے استعمال کرنا ہے۔ سوڈیم، پوٹاشیم اور نیکلائنز جیسے پانی سے ملتے ہیں تو انگارے بنتے ہیں جو دماغ کے گیسویں میں ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں۔ نور نے بڑے اشتیاق سے گیندوں کو اور ان گیندوں کے اوپر لگے ایک چھوٹے سے بٹن کو دیکھتے ہوئے کہا، بٹن دبانے کے بعد تمہارے پاس صرف 2 سیکنڈ ہوں گے۔ بابا نے نور کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں میں اس لیے ساتھ لائے ہوں کیونکہ تم ان کیمیکلز کے بارے میں زیادہ علم رکھتی ہو اور ایکشن والی صورتحال میں ٹھنڈے دماغ سے کام لیتی ہو۔ بابا نے نور کو ساتھ لانے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا، میں آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گی۔ نور نے یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تو شہر سے نکلے ہوئے بابا نے گاڑی سڑک کی ایک طرف روکی، نیچے اترا اور گاڑی کے نیچے لیٹ گئے۔ نور جھک کر بابا کو دیکھنے لگی جو اب خود کو اوپر اٹھا کر گاڑی کے نیچے بنی محسوس جگہ پر خود کو فٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بس کوشش کرنا، کوئی ایسا جمپ نہ لگے جس سے گاڑی کا نچلا حصہ زمین پر ٹکرائے۔ بابا نے آخری ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ بابا کے اشارے پر نور نے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ محتاط ہو کر اس نے گاڑی آگے بڑھانا شروع کی۔ بابا کے دیے ہوئے ہتھیار اس کے اندرونی جیبوں میں منتقل ہو چکے تھے۔ نور نے گاڑی نے مرکزی شاہراہ سے اترتی ایک چھوٹی سی سڑک پر موڑ دی جو شاید کسی فارم ہاؤس کی طرف جا رہی تھی۔ سڑک پر تھوڑی دیر گاڑی چلانے کے بعد سڑک کے اختتام پر واقع ایک عمارت کا حلہ واضح ہونے لگا جس کے آس پاس کوئی اور عمارت نہیں تھی۔ عمارت نظر آتے ہی بے احتیاط نور کے چہرے پر سختی آ گئی۔ جیسے ہی گاڑی عمارت کی گیٹ کے سامنے پہنچی تو ایک آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی، جو بھی گاڑی میں موجود ہے نیچے اتر آئے۔ نور نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ چند منٹ اسی طرح گزر گئے، شاید اندر موجود لوگ کار کے اندر کا جائزہ لینے میں مصروف تھے۔ تھوڑی دیر بعد گیٹ کا دروازہ کھلا، گن تانے دو نقابپوش افراد باہر آتے دکھائی دیے۔ گاڑی سے دور ہو جاؤ، گاڑی کے قریب پہنچ کر ایک نے درست لہجے میں کہا۔ نور خاموشی سے ایک طرف ہٹ کر گاڑی سے دور ہو گئی۔ آنے والے افراد نے بڑے احتیاط سے گاڑی کے دروازے کھولے اور اندر کا جائزہ لینے لگے۔ ڈگی بغیر کھول کر بھی انہوں نے اپنی تسلی کی، پھر نور کی طرف اشارہ کیا۔ گاڑی اندر لاؤ۔ تحقیقانہ لہجے میں نور کو گاڑی اندر لانے کو کہا گیا۔ نور نے اسٹیئرنگ سنبھالا، گاڑی عمارت کے پورش میں لے گئی۔ نور کو پتہ تھا اس نے اپنا کیا رول ادا کرنا ہے۔ گاڑی بے صبری سے نیچے اتری اور وہاں سے ہو کر تڑپ کر بولی، میرے بچے کدھر ہیں؟ خدا کے لیے ان سے ملوا دو۔ میں ان میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ایک نے گن کی نالی کو نور کی کمر میں چبوتے ہوئے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا جدھر ایک میٹل ڈیٹیکٹر واک تھرو گیٹ تھا۔ نور آنسو بہاتے آگے بڑھ اور گیٹ پار کر گئی، لیکن کوئی میٹل ڈیٹیکشن کی آواز نہیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بابا نے نور کو تیاری کروا دی، کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے پہلے پیادوں کو آگے بیچ کر تسلی کروائی جائے گی، پھر ان کے سامنے پیش کیا جائے گا جو اس سارے کھیل کے اصل ذمہ دار ہے۔ نور کو لیتے ہوئے وہ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ وہ ایک کمرے میں پہنچ گئے جو 4 غیر ملکی نظر آنے والے افراد بیٹھے تھے۔ ان کی نظریں نور پر پڑی تھی۔ نور راستے میں بھی ان دونوں افراد کو واسطے دے دیا تھی اور جہاں کمرے میں پہنچ کر بھی نور نے ان افراد کو دیکھتے کہا، میں کب سے چیخ رہی ہوں، بچے کہاں ہیں؟ پلیز ان سے ملوا دیں، ان کو جانے دیں۔ میں یہی ہوں، جیسا آپ نے کہا ویسا ہی کیا۔ بچوں کے امی ابو کو بھی نہیں بتایا؟ نور نے مسلسل روتے ہوئے کہا۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک شخص نے اپنا فون نکالا اور کوئی نمبر ملا کر بات کرنے لگا۔ کیا پوزیشن ہے؟ ڈرائیور نے فون کان سے لگا کر انگلش میں پوچھا۔ سب اوکے۔ دوسری طرف سے مدھم سی آواز نور کو سنائی دی، یہاں بھی سب ٹھیک ہے۔ ٹارگٹ اکیلا یہاں پہنچ چکا ہے۔ یہ مشرقی لوگ بھی افسانے بنانے میں ماہر ہوتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ جیکب بھی غلطی سے ان کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ انتہائی جذباتی ہوتے ہیں یہ لوگ۔ ہم نے کیا کیا تیاری کی، لیکن بات وہی ہوئی، کھودا پہاڑ نکلا جوہا۔ ایک کال کی تو لڑکی دوڑتی ہوئی بچوں کے ہاتھ یہاں پہنچ گئی۔ ڈرائیور نے طنزیہ نظر سے نور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نور نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ انہیں نہیں پتہ کہ حلا کون ہے، کیسی دکھتی ہے، ورنہ اسے شروع میں ہی ڈر لیا جاتا، حالات سارے الٹ سمت چلنا ہو جاتے۔ دوسری طرف سے جوزف نے بھی کہا لگا کہا، واقعی بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ مشرقی جذباتی لوگ بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ جب سے آئے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا، سب کچھ ہماری مرضی سے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ذرا اس لڑکی کی خیر خبر لے کر کال کرتا ہوں۔ ڈرائیور نے یہ کہتے ہوئے کال کر لی۔ نور نے پھر سے واویلا میں جانا شروع کر دیا، لیکن درحقیقت سارے راستے یہاں آتے ہوئے وہ آس پاس سب چیزیں نوٹ کر دیا تھی۔ یہاں آ کر بھی
اس نے کن آنکھوں سے سارے کمرے کا جائزہ لے لیا تھا۔ خاموش ڈیوڈ کے سامنے بیٹھے جارج نے جھڑکتے ہوئے نور کو کہا، میرے بچے پلیز ان کو چھوڑے، مجھ سے ملوا دو۔ نور نے بہتے آنسوں سے اپنی رٹ جاری رکھتے ہوئے کہا، ارے ہم جو جاننا چاہتے ہیں وہ بتاؤ، کس تنظیم سے تعلق ہے تمہارا؟ کون سربراہ ہے اس کا؟ کیا مقصد ہے اس تنظیم کے؟ جیکب کو کس نے مارا تھا؟ سامنے بیٹھے افراد کی قطار کے آہن میں بیٹھے شمون نے پوچھا۔ میں سب کچھ بتا دوں گی، بس بچوں کو ڈالے یہاں، میں بس ایک بار انہیں دیکھ لوں، نور نے بھی لکھتے ہوئے کہا۔ جارج اپنی جگہ سے کھڑا ہوا نور کی طرف بڑھتا ہوا کہنے لگا، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم اپنی کوئی بھی شرط یا بات منوانے کی حیثیت رکھتے ہو اس وقت؟ نور نے ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لیا۔ دونوں افراد جو نور کو لے کر آئے تھے وہ ایک کونے میں کھڑے تھے۔ جارج اس کی طرف بڑھا تھا، باقی سب بیٹھے ایسے جارج اور نور کو دیکھ رہے تھے جیسے وہ کسی دلچسپ کھیل کو دیکھنے جا رہے ہوں۔ تم نے جو کہا وہی میں نے کیا، اب تو بچوں کی شکلیں ہی دکھا دو، میں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ نور کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی تلہی آگے۔ نور کے لہجے میں بدلاؤ کو محسوس کر کے اس کی طرف بڑھتا جارج ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا لے کے پھر جارحانہ تیورو سے نور کی طرف بڑھا۔ بڑی زبان چالیے تمہاری، جب یہاں جو کچھ تمہارے ساتھ ہونے جا رہا ہے وہ ہوگا نا تو تم خود ہی طوطے کی طرح بولنے لگو گی۔ ویسے بھی ہم ترسے ہوئے ہیں، کئی دنوں سے عورت کا ذائقہ نہیں چکھا۔ جارج نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میرے قریب مت آؤ۔ نور نے خوفزدہ ہوتے ہوئے اور پیچھے کی جانب الٹے قدم لیتے ہوئے کہا، لیکن چلتے چلتے نور کی پشت دیوار سے جا ٹکرائی۔ جارج مسلسل نور کی طرف پیش قدمی کرتا رہا۔ نور نے دل میں سوچا کہ ایکشن کا وقت آ گیا۔ یہ سوچ آتے ہی بہتر نور کا جسم سخت ہو گیا۔ وہ ذہنی طور پر ممکنہ ایکشن کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ جارج ابھی نور سے چند قدم دور ہی ہوا تھا جب ایک زوردار دھماکہ ہوا جس سے کمرہ بھی لرز اٹھا۔ کرسیوں پر بیٹھے افراد بھی چونک کر اور تڑپ کر کھڑے ہوئے۔ ذرا سی دیر کے لیے ان کی توجہ نور سے ہٹی تو نور نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے فوراً اپنی جیب سے 2 گیندیں نکالی اور ایک زور سے کونے میں موجود اسلحہ سنبھالے افراد کی طرف پھینک دی۔ دوسری گیند کرسیوں سے اٹھنے والے افراد کے پاؤں میں دے ماری، پھر فوراً اپنی جیب سے پلاسٹک کی گریں نکال کر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لی اور حیران و پریشان ششتر کرے جارج اور باقی تینوں پر تانی لی۔ جیسی گیندیں زمین سے ٹکرائی اس سے پہلے کوئی اپنی جگہ سے ہلتا، 2 ہلکی شدت کے دھماکے وہ آگ کی چنگاریاں پورے کمرے میں پھیلنے لگی۔ ساتھ ہی نور اچانک ہوا میں اچھلی اور فرنٹ کک جارج کے منہ پر لگی۔ وہ لڑکھڑاتا وہ پیچھے جا گرا۔ نور نے تیزی سے گول گول گھومنا شروع کر دیا۔ اس کی انگلیوں نے ہاتھ میں پکڑی گنوں کے ٹریگرز کو دبا دیا۔ ہوا میں نیلے رنگ کی آگ کی لپیٹیں نکلنا شروع ہو گئی اور کمرہ بہت سی چیخوں سے گونج اٹھا۔ ہر طرف نیلے رنگ کی آگ کی لپیٹیں پھیل رہی تھی، ساتھ ہی پورے کمرے میں وقفے وقفے سے آگ کے انگارے بنتے اور ہلکے دھماکے سے پھٹتے جا رہے تھے۔ نیلی اور سرخ رنگ کی آگ پورے کمرے میں ایسا منظر پیش کرتی جیسے آسمان سے سرخ اور نیلے رنگ کی آگ کی بارش برسی ہی ہو۔ یہ سب کچھ صرف 3 سے 4 سیکنڈ میں ہوا، لیکن اب کمرے میں موجود تمام افراد اپنے کپڑے میں لگی آگ بجھانے میں مصروف تھے۔ ڈیوڈ کے دونوں ہاتھ اس کی آنکھوں پر تھے اور اس کے منہ سے واسکاب چیخیں نکل رہی تھی۔ دونوں گارڈ کا جسم بھی مختلف جگہوں سے انگاروں کی وجہ سے جلوس چکے تھے۔ کمرے میں کسی کو کسی دوسرے کا تو کیا اپنا ہوش بھی نہیں تھا۔ اس منظر میں نور گھومتی ہوئی رکی، انہیں نیچے لیٹے جارج کو تیزی سے اٹھتے اور باہر جانے والے دروازے کی جانب لپکتے دیکھا جس کے ایک ہاتھ میں موبائل دوسرے ہاتھ میں گن تھی۔ بے احتیاط نور کا ہاتھ بلند ہوا، لمبی سی نال کے آڑ سے ایک آگ کی لپیٹ نکلی اور جا کر جارج کے فون والے حصے سے ہاتھ سے جا ٹکرائی۔ ایک بلند چیز سے جارج کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر نیچے گرا، مگر دوسرے لمحے وہ ایک لمبی چھلانگ لگا کر دروازے کے پاس پہنچا، فوراً باہر نکل گیا۔ کمرے میں موجود قالین اور دوسرا لکڑی کا فرنیچر آگ پکڑتا جا رہا تھا۔ نور بس کچھ سیکنڈ کے لیے رکی، وہاں موجود چیختے ایک ایک دشمن کے منہ میں نیلے رنگ کی آگ کی لہر ڈالی۔ کمرے میں موجود افراد اس ہری وار سے ایسے تڑپنے لگے جیسے کند چھری سے آدھا گلا کاٹ دیا گیا ہو۔ نور تیزی سے باہر جارج کے پیچھے لپکی۔ کمرے سے باہر نکل کر نور کو احساس ہوا کہ باہر بھی مختلف جگہ آگ لگی ہوئی اور ہر طرف فائرنگ کی آوازیں گونجی ہیں۔ نور کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جارج کس طرف گیا ہے۔ وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی اور بڑی مشکل سے بڑھتی آگ سے بچ کر وہاں موجود 2 پسٹل اٹھا کر جیبوں میں ٹھونسے، ہاتھ میں رائفل اٹھا کر تیزی سے باہر نکلی۔
فرش پر موجود کچھ خون کے قطرے اور جلے ہوئے لباس کے کچھ ٹکڑوں نے نور کو جارج کے پیچھے جانے کی راہ دکھائی۔ وہ تیزی سے اسے سراغ کے پیچھے چلتی ہوئی پورچ تک آئی۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتی کہ گولی چلنے کی آواز تھوڑی ہی دور سے آئی اور نور نے خود کو کسی وجود کا خود پر بوجھ محسوس کیا اور نیچے گرتی چلی گئی۔ تڑپ کر نور نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کے اوپر چھائے وجود نے سرگوشی کی۔ یہیں لیٹی بابا کی آواز سن کر نور کی جان میں جان آئی۔ بابا نے اٹھ کر تیزی سے ایک ستون کی آڑ میں لینے کی کوشش کی۔ بابا کی کوشش تو کامیاب ہو گئی لیکن اس کوشش میں ایک گولی بابا کے پیٹ میں بے بس ہو چکی تھی۔ آڑ میں پہنچتے بابا کا بازو گھما۔ وہاں کھڑے بابا کی گاڑی سے آگے والی گاڑی کے پاس دھماکہ ہوا۔ نور کو جارج کی چیخوں کی آواز سنائی دی۔ نور بابا کو لگتی گولی دیکھ چکی تھی۔ وہ تڑپ کر اٹھی اور رائفل سیدھی کر کے بے احتیاط مسلسل گولیاں برساتی جارج کی پوزیشن کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ جیسے ہی نور گاڑی کے پاس پہنچی رائفل سے ٹرش کی آواز کے ساتھ ہی گولیاں ختم ہو گئی۔ نور نے رائفل پھینک کر فوراً جیب سے پسٹل نکال لیا۔ ٹرش کی آواز کے ساتھ جارج کا ساتھ گاڑی کے پیچھے سے ابھرا ہی تھا جو یہ سمجھا تھا کہ گولیاں ختم ہو گئی ہیں اور شکار سامنے ہے، لیکن نور کے ہاتھ میں موجود پسٹل نے شعلہ اگلا اور گولی جارج کے جبڑے کے آر پار ہو گئی۔ وہ الٹ کر پیچھے جا گرا۔ نور سامنے آئی نفرت سے جارج کی طرف دیکھنے لگی جو شدید زخمی ہونے کے باوجود بھی سانس لے رہا تھا۔ نور نے نفرت سے پسٹل کر اس کے چہرے کی طرف کیا، پورا پسٹل اس کے چہرے پر حالی کر دیا۔ جارج کا بے جان وجود فرش پر لڑکے جس کا چہرہ گوشت کے لوتھوں اور ٹوٹی ہڈیوں کا مکسچر بن چکا تھا۔ اس سے پہلے نور کچھ اور کرتی اسے اپنے کندھے پر دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بابا کھڑے تھے جن کے کندھے اور پیٹ سے خون نکل رہا تھا۔ یہاں سے نکل چلو، یہ ہمارا تباہ ہونے والی، بابا نے سرگوشی میں کہا۔ نور تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی اور ساتھ ہی بابا کو سہارا دینے کی کوشش کرنے لگی، لیکن بابا اپنے سہارے تیزی سے آگے بڑھ اور کار کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ نور نے تیزی سے گاڑی ریورس کی اور آدھے ٹوٹے اور لٹکے گیٹ سے گاڑی باہر نکالی۔ اس نے تیزی سے واپسی کے سفر پر گاڑی اندھا دھند بگا دی۔ تھوڑی دور جا کر نور نے گاڑی روکی۔ بابا کے کندھے سے ذرا نیچے اور پیٹ پر موجود گولیوں کے زخموں پر پٹیاں باندھنے لگی۔ بابا کا چہرہ پیلا پڑتا جا رہا تھا۔ پٹیاں باندھنے اور خون کا بہاؤ روکنے کے بعد نور نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھائی۔ اس نے انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی سڑک پر دوڑانے لگی۔ بے احتیاطی نور کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ بے آواز رونے لگی۔ اندھا دھند گاڑی بھگاتے وہ کن آنکھوں سے بابا کو بھی دیکھتی جا رہی تھی جو سیٹ سے ٹیک لگائے اطمینان سے آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ حیدر کی کال آئے تو اسے کہنا اپنے والدین کو بھی ساتھ لے کر آئے۔ میرے موبائل میں عمر فاروق و حدیجہ کا نام سے نمبر سیو ہے، اس پر کال کر کے عمر کو میرا بتا دینا اور حدیجہ کو کہنا کہ اپنی نئی دوست ہے اس کے والدین کو لے کر آ جائے۔ ایک اور کام بھی کرنا، میرے موبائل میں ایک نمبر ہے TF کے نام سے، اس پر میسج کر دینا کہ راہی منزل کی جانب چل پڑا۔ بابا کی آواز آہار میں بہت مدھم ہو گئی تھی۔ آپ پلیز بات مت کریں، آپ نے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل ہوگا۔ نور نے آنسو کو پیتے ہوئے کہا۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں کرتی جا رہی تھی کہ بابا کو کچھ نہ ہو۔ نور نے ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے فون نکالا، ایک نمبر نکال کر ملانے لگی۔ دوسری طرف کال اٹینڈ ہوئی تو نور نے فوراً بولنا شروع کر دیا۔ بابا میرے ساتھ ہیں، میں انہیں آپ کے پاس لا رہی ہوں، انہیں 2 گولیاں لگی ہیں۔ اتنا کہہ کر نور نے کال کر دی۔ اب وہ دل ہی دل میں پھر دعا کرتی جا رہی تھی، اللہ کرے میری عمر میں بابا کو لگ جائے۔ تھوڑی دیر میں گاڑی تنظیم کے محسوس ہسپتال کے سامنے جا کر رکی۔ نور تیزی سے اٹھی۔ وہاں پہلے سے موجود 2 وارڈ بوائز نے سہارا دے کر بابا کو اسٹریچر پر لٹایا، تیزی سے آپریشن تھیٹر کی طرف لے گئے۔ نور بھی ان کے پیچھے تیزی سے چلنے لگی۔ جیسے ہی بابا کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا، باہر لگی سرخ لائٹ روشن ہو گئی۔ نور کرسی پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے بلک بلک کر رونے لگی۔